السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارے ذمہ دار حضرات کے لیے ہے، جو گھر کے ذمہ دار ہیں، یعنی والدین کے لیے ہے، سرپرستوں کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدین کی جو ملکیت ہوتی ہے اس کو تقسیم نہ کرنے کے نقصانات۔ اب اس میں ذمہ دار دونوں ہیں، والدین بھی اور اولاد بھی۔ اگر اعلیٰ با سنت طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنی زندگی میں جو پراپرٹی ہے اس کو تمام بیٹوں میں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اور اگر نہیں کر سکے ہیں تو والدین کے بعد بچے کی ذمہ داری ہے کہ 5 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، 2 بہن ہیں، تو مسائل معلوم کر کے علماء سے جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھائی کے پاس زیادہ پراپرٹی ہے، بعض کے پاس نہیں ہے، بعض کے پاس تھوڑا سا ہے، بہن محروم ہے، بہت ساری شکایتیں ہیں، کبھی بہن کے اعتبار سے، کبھی بھائی کے اعتبار سے، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، بڑے بھائی، یعنی جو جیسے طاقت جس کی ہے اس حساب سے قبضے میں لیے ہوئے ہیں۔ آپ جو قبضے میں لیے ہوئے، آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے ہمارے بڑے بھائی ہوں یا چھوٹے بھائی ہوں یا بہن ہوں، جو بھی ہوں، والدین کی جو ملکیت ہے اس کو جو قبضے میں آپ نے لے رکھا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں۔ ابھی آپ سنیں گے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے، اسی لیے میں نے ہیڈنگ بنایا میراث تقسیم نہ کرنے کے نقصانات، یعنی والد والدہ کی جو ملکیت تھی اس کو تقسیم نہ کرنے کے نقصانات۔ اس میں کہیں نہ کہیں مجرم گھر کے ذمہ دار بھی ہیں، مرنے کے بعد کیا پتہ کیا حالات ہوں، اسی لیے سنت طریقہ ہے کہ انتقال سے پہلے سب تقسیم کر دیا جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد اگر زیادہ آپ کو خدشہ ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ میرے مرنے کے بعد ایسے تقسیم ہوگا۔ نہ تقسیم کرنے کی وجہ سے آج ہزاروں ہزار گھروں میں ناچاقی ہے، کیونکہ کسی بھائی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس بہت کم ہے۔ اب اس جائیداد کی وجہ سے دیکھیے کتنا خلفشار ہو رہا ہے۔ یہ تو ہو گیا دنیاوی، اور اخروی جو جتنا لیے ہوا ہے سن لیں، جو دوسرے کا حق لیے ہوئے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ فرمایا میراث تقسیم نہ کرنا اور اس کے مستحق کو محروم رکھنا، یہ بہت خطرناک پہلو ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں بہت خطرناک پہلو ہے۔ کیوں؟ میراث تقسیم نہ کرنا یہ کفار، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا طریقہ ہے اور قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ ذرا اندازہ لگائی، ہم سمجھ رہے ہیں بھائی لوگوں کو مسئلہ نہیں، ہمارے اندر ابھی طاقت ہے، ہم نے قبضہ لے رکھا ہے، پھر آپ بھی انتقال کر کے آپ کے بچے قبضہ رکھے ہوئے ہیں، دیکھیے گناہ آپ کو بھی ہو رہا ہے، کیونکہ غلطی آپ نے کی تھی، آپ نے دوسرے بھائیوں کا، بہنوں کا حق نہیں ادا کیا تھا۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بھی مجرم بنے اور انتقال کر گئے، تو اب بچے اس کو قبضہ کیے ہوئے، کیونکہ میرے ابا قبضہ کیے ہوئے تھے، میرے ابا کے پاس ملکیت میں تھا، کیسے آپ کو میں دے دوں؟ اب چچا کو وہ محروم کیے ہوا ہے، پھوپھی کو وہ محروم کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے رشتہ دار کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا میراث کا شرعی طریقہ پر، شریعت کے طریقے پر تقسیم نہ کرنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کی نافرمانی، قرآن نہیں پڑھیں گے اللہ کی نافرمانی، فلاں کام نہیں کریں گے اللہ کی نافرمانی۔ ضرور نافرمانی ہے، لیکن یہ بھی نافرمانی ہے کہ دوسرے کے مال کو ہم اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں، جو والدین کا ملکیت تھی، یہ تمام بھائیوں کی محنت کی ملکیت تھی۔ نمبر 3 میراث کے حقدار کو مال کھانا، میراث کے حقداروں کا مال کھانا ظلم ہے اور یہ شخص ظالم ہے۔ یعنی 3 بھائی ہیں،
دو بھائی کا حصہ اگر ہم قبضہ کیے ہوئے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مال کھانا، یعنی اگر کوئی نفع والی چیز ہم لیے ہوئے ہیں اور اس سے نفع اٹھا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ نفع اٹھانا یہ ظلم ہے، یہ شخص ظالم ہے اپنے بھائیوں کے تعلق سے، بہنوں کے تعلق سے۔ ذرا اندازہ لگائیے، آج ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ نمبر 4، ایسا مال جس میں میراث کا مال شامل ہے اس سے خیرات، صدقہ اور تقرب کے طور پر خرچ کرنا جائز نہیں ہے۔ صدقہ دے رہے ثواب کی نیت سے، جی تقرب کے طور پر کہیں ہم مسجد میں دے رہے ہیں، مدرسے میں دے رہے ہیں، لیکن یہ ملکیت میری صرف نہیں تھی بلکہ تمام بھائیوں کی تھی، ہم بے دریغ ہو کر خرچ کر رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اور حج اور عمرہ کرنا، اگرچہ حج اور عمرہ حج ادا ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھیے تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ کو جتنا حق بنتا ہے آپ اسی پر کفایت کریں، اللہ رب العزت برکت دیں گے۔ دوسرے کے مال کو، دوسرے کی جائیداد کو، دوسرے بھائیوں کے دکان کو آپ قبضہ کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے، اور اگر بظاہر ترقی بھی کر رہے ہیں تو یہ نقصانات سن لیں۔ کیا فرمایا؟ میراث کا مال کھا جاتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو شخص اپنے والدین کے جو حق تھے اپنے بھائیوں میں تقسیم نہیں کیا، بہنوں میں تقسیم نہیں کیا، اور اس کو ہم کھا رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کچھ نہیں، فرما رہے ہیں کیا چیز؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنے والے کو عذاب ہوگا۔ والدین بھی غور سے سنیں، اور جو بھائی ذمہ دار ہیں وہ بھی غور سے سنیں، پھیلائیں اس کو۔ نمبر 7، میراث مستحقین کو نہ دینے والا حقوق العباد کا تلف کرنے کا مجرم ہوگا۔ یعنی بندوں کا جو حق ہے، حقوق العباد یعنی عبد کی جمع ہے، بندوں کا جو حق ہے آپ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اعلیٰ بات یہ ہے آپ تقسیم کر دیں، جو لڑکیوں کا حق ہے وہ، جو لڑکوں کا حق ہے وہ، جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، اور اگر وہ انتقال کر چکے تو ہمارے نوجوانوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اگر یہ اس میں ملوث ہیں سب سے پہلے توبہ کریں، اور اس کو جتنا جلد ہو سکے تقسیم کر کے، علماء سے معلوم کر کے اس کو تقسیم کر کے خلاصی حاصل کریں۔ جتنا ملا ہے اس میں آپ اچھا طریقے سے رہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے، آمین۔